اور پوری دنیا میں کوئی اپنے آپ کو عالم شہادہ میں نہیں ہوں ایسا نہیں مانتا. مانتا ہے کیا؟ علماء ہی کہتے ہیں علماء یہ عالم ہیں. عالم تو رب تبارک و تعالیٰ ہے. تو اللہ عالم ہے, کسی کو عالم بولیں گے تو شرک نہیں ہوگا کیا؟ عالم تو اللہ ہی ہے نا. آپ کو تو علم اللہ نے دیا, حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے. آپ کو اللہ نے بتانے سے معلوم ہوا نا. تو بولے ہاں بات اتنی ہی ہے, غیب کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے, ظاہری علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے. جس کسی کو ظاہری علم دیا وہ ظاہری علماء ہو گئے, جس کو غیب کا علم عطا فرمایا وہ علماء غیب ہو گئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنے سے نہیں لیا کسی نے, اللہ ہی نے دیا. کوئی بھی مخلوق میں سے ایک شخص بھی, چاہے وہ انبیاء ہو, اولیاء ہو, علماء ہو, کوئی بھی ہو, اپنے سے اللہ کے بتائے بغیر کوئی علم حاصل کر ہی نہیں سکتا, چاہے وہ ظاہری علم ہو یا باطنی علم ہو. جیسے اگزامپل میں دیتا ہوں, آنکھ اگر کسی کی اندھی ہو جائے کتنی معلومات سے وہ محروم ہو جائے گا, مجھے بتائیے. بہت ساری معلومات سے, اس کو رنگ کا پتہ نہیں چلے گا, شیپ کا پتہ نہیں چلے گا, بہت سارے ذخیرہ علم سے وہ محروم ہو جائے گا. ایک اندھا ہے, ایک آنکھ والا ہے, اس کو اللہ نے آنکھ نہیں دی, اس کو اللہ نے آنکھ دی. اب آنکھ ایسی دی ہے کہ وہ بار بار نہیں پوچھتا یا اللہ میں اب لیفٹ میں چہرہ کر رہا ہوں, مجھے بتا کیا کیا ہے ادھر. ایسا بولتا ہے بندہ؟ بولتا ہے کیا؟ اللہ میں گھر کے اندر ہوں, مجھے بتا گھر میں کیا کیا ہے, تھوڑا مجھے آنکھ میں ایسا نور دے, مجھے میرا بیڈ نظر آئے, باتھ روم نظر آئے. ایسا بولتا ہے؟ اب میں گھر کے باہر جا رہا ہوں, اللہ مجھے باہر کیا کیا ہے دکھا. نہیں بولتا نا. اللہ نے اپنے فضل سے ایک ایسی آنکھ دے دی, ایک ایسا آلہ دے دیا کہ آپ جس طرف رخ کرتے ہیں, جو معلوم کرنا چاہتے ہیں آپ خود بخود معلوم کر لیتے ہیں. تو یہ معلوم کرنا آپ کی خوبی ہے, اللہ کی عطا کردہ خوبی ہے, اللہ ہی کی عطا کردہ خوبی ہے. ٹھیک ہے, آنکھ اللہ نے دی, آپ کے اندر ایسی طاقت دی کہ جدھر نگاہ اٹھاؤ گے آپ دیکھ لو گے. اور طاقت صرف دیکھنے کی نہیں دی, عقل کی بھی دی, سمجھ کی بھی دی, دیکھ کر آپ سمجھ بھی سکتے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آپ کیوں اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ اپنے خاص بندوں کو کچھ ایسی آنکھیں دیتا ہے کہ اسے غیب نظر آتا ہے؟ کیوں نہیں مانتے اس بات کو؟ اس میں شرک کہاں سے ہو گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں. اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں کیا فرمایا؟ کوئی بھی اس کے علم کا, کسی بھی شے کے تعلق سے اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. یہاں پر بات روک دی اللہ نے. آیت الکرسی یاد ہے آپ کو؟ کیا ہے؟ یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. کوئی بھی کسی بھی شے کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جس کو اللہ چاہتا ہے. اللہ چاہے تو عطا کر دے وہ علم. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے دلیل دے دی قرآن میں, غیب کا علم ہو یا ظاہری علم ہو صرف اللہ کے پاس ہے, لیکن وہ کسی کو دے دے تو اس کے پاس وہ علم آ جاتا ہے, چاہے وہ غیب میں سے ہو چاہے وہ ظاہر میں سے ہو. اب بخاری شریف کی حدیث, حضور نے فرمایا, کسی نے پوچھا حضور سے, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, یا رسول اللہ آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنے والا. سمجھے؟ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہوگا, کافر ہوگا. ٹھیک ہے, اور اس کے ماننے والے بھی کافر ہو جائیں گے. کوئی نبی آنے والا نہیں. تو کیا نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے پوری طرح سے بند ہو گیا؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, نوٹ کر لیں آپ, جا کر تحقیق کریں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو. ٹھیک ہے, حضور نے فرمایا نہیں, نبوت کا 40واں دروازہ کھلا رہے گا. ایک جگہ پر 38, ایک جگہ پر ایک روایت میں 40th دروازہ, یعنی 40th حصہ, اتنا حصہ کھلا رہے گا نبوت کا. کیسے؟ بولے سچے خوابوں کے ذریعے. سچے خوابوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ذریعے تمہیں اطلاع فرماتا رہے گا. یعنی کوئی اپنے نبی نہیں آئے گا, کسی کو نبوت نہیں ملے گی, لیکن حضور ہی کی برکت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ خوابوں کے ذریعے بہت ساری باتیں بتائے گا. یہ حدیث ہے. تو غیب کی باتیں لوگوں کو آخری زمانے میں خواب کے ذریعے پتہ چلے گی. یہ دلیل حضور نے بتا دی پہلے سے. اب بھی آپ انکار کرو گے کہ کسی کو غیب کی باتیں معلوم ہی نہیں ہو سکتی, جبکہ حدیث موجود ہے. ہاں یہ بات اور ہے کہ ہر کسی کو خواب آتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا, کیونکہ جھوٹے کے خواب جھوٹے ہوتے ہیں, سچوں کے خواب سچے ہوتے ہیں. یہ بات جان لیجئے. کسی کو بھی سن رہے ہیں اس کے اوپر جھوٹ کا اطلاق ہے, جھوٹ بول سکتا ہے, اس کے خوابوں پر اعتبار مت کیجئے گا. لیکن کوئی سچ بول رہا ہے تو اعتبار کے لائق تو ہے نا, دلائل بھی ہوتے ہیں اس کے. تو ایک ہوتا ہے سچا خواب, دوسرا ہوتا ہے الہام.
الہام کشف کس کو کہتے جانتے ہیں؟ یہ الہام اور کشف وغیرہ جو ہے نا، یہ ہماری اصطلاحات ہیں، ہم نے علماء نے بیان کر دی۔ قرآن میں کشف، الہام ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن میں ایک ہی بات ہے، وحی، لفظ وحی۔ اللہ کوئی بات اطلاع دے کسی مخلوق کو تو اس کو وحی کہتے ہیں۔ اب وحی کیا نبیوں ہی کو آتی ہے؟ ایک سوال ہے، صرف نبی کو آتی ہے وحی یا غیر نبی کو آ سکتی ہے؟ جو مانتے ہیں نبی کے علاوہ کسی پر وحی نہیں آ سکتی، نبی کے علاوہ کسی پر وحی نہیں آ سکتی، وہ ہاتھ اٹھائیں۔ اچھا، سب مانتے ہیں کہ نبی کے علاوہ وحی آ سکتی ہے؟ سب مانتے ہیں۔ دلیل پوچھ لوں تو دلیل سے بات کرنی چاہیے نا، شریعت قرآن حدیث سے دلیل ہونا چاہیے۔ آپ جو بھی مانیں، آپ کا عقیدہ جو بھی بنے، قرآن کا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے۔ اگر قرآن کا عطا کردہ عقیدہ نہیں ہے، حدیث کا عطا کردہ عقیدہ نہیں ہے، تو وہ گمراہی ہوگی، کفر ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ ہاں، وحی کا معنی لیولز الگ الگ ہیں، لیولز الگ الگ ہیں۔ اللہ نے ہر جگہ وحی کہہ دیا، لیکن علماء، عوام الناس کو علم کم ہوتا ہے، اس لیے درجات کو بتانے کے لیے بولا ایک وحی جو لفظ ہے وہ صرف نبیوں کو آتی ہے۔ وحی کے علاوہ الہام پاک نفوس کو، جن کے قلب پاک ہو گئے، جو اللہ کے مقرب ہو گئے، ان کو الہام ہوتا ہے، کشف ہوتا ہے، یہ علماء نے بتایا۔ ورنہ قرآن خود اٹھا کر پڑھیں گے تو اللہ نے فرمایا ہم نے وحی کی موسیٰ کی والدہ کی طرف۔ موسیٰ کی والدہ نبیہ ہے، اللہ کی نبی ہیں، لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ میں نے موسیٰ کی والدہ کو وحی کی۔ اچھا، وہ تو بہت بڑی ہے، ایک نبی کی والدہ ہے، وہ چھوڑ دیجئے۔ اللہ نے فرمایا سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ شہد کی مکھی پر ہوئی۔ شہد کی مکھی تو اشرف المخلوقات میں سے بھی نہیں، تو اللہ خود فرما رہا ہے کہ ہم نے وحی کی مکھی پر۔ اچھا، مکھی پر وحی آ سکتی ہے، پچھلے امتوں کے مقربوں پر وحی آ سکتی ہے، حضور کی امت جو سب سے افضل ترین امت ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں بتائے گا اپنی طرف سے، وحی نہیں کر سکا، نہیں کرتا؟ بتائیے یہ کیا عقیدہ بنا رکھا ہے؟ تو مان لینا چاہیے کچھ ایسی باتیں کچھ بندوں پر کھلتی ہیں جو سب کے لیے نہیں کھلتی۔ بس آپ اتنا کر سکتے ہیں، جو کہنے والا جو کہہ رہا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ بات ایکسیپٹیبل ہے تو لے لیجئے، قرآن اور حدیث سے مختلف ہے تو چھوڑ دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ گنہگار نہیں ہوں گے اگر قرآن اور حدیث سے بات ٹکرا رہی ہے، آپ چھوڑ رہے ہیں، آپ کا دل نہیں مان رہا ہے، آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح ہے تب بھی آپ چھوڑ دیں تو آپ کا کیا بنے گا؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اب اس علم کے تعلق سے تھوڑا گفتگو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں کسی کو بات سمجھ میں آتی ہے، کیوں کسی کو بات سمجھ میں نہیں آتی؟ تو قرآن ہی ہے نا ہمیں ہدایت دیتا ہے، سارا علم کس میں ہے؟ قرآن میں۔ اور قرآن سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ کچھ باتیں ڈائریکٹ سمجھ میں آ جاتی ہیں، جہاں سمجھ میں نہیں آتے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں، ہم اپنی طرف سے کوئی بات اخذ نہیں کر سکتے۔ دو باتوں کو اچھی طرح سے یاد رکھ لیں، جس نے قرآن کی طرف جھوٹ منسوخ کیا وہ جہنمی ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے۔ اور جس نے حضور کی طرف جھوٹ منسوخ کیا وہ بھی جہنمی ہے، چاہے وہ کچھ بھی کر رہا ہے۔ یعنی یہ دو ذاتیں ایسی ہیں، اللہ کی ذات اور رسول کی ذات، ان کی طرف جھوٹ منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن نے اللہ نے ایک آیت پیش کی، وہ آیت کا ترجمہ آپ نے اپنے حساب سے کر دیا، اپنی پسند کے مطابق کر دیا، تو آپ نے وہ کیا جو اللہ نے نہیں بیان کیا، تو آپ جہنمی ہوئے۔ اور حضور نے فرمایا نہیں کوئی بات اور آپ نے حضور کی طرف وہ بات منسوخ کر دی، تو آپ، حضور نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو قرآن اور حدیث میں کوئی اپنی رائے بھی پیش نہیں کر سکتا۔ منو ان جیسا صحابہ سے ہمیں پہنچی ہے وہی بات ماننی ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب کلام پڑھتے ہیں۔ الف لام میم، یہ قرآن ہے، اور فرماتا ہے یہ قرآن کس کے لیے آیا؟ ہدایت کے لیے۔ اس کا ایک ایک حرف میں ہدایت ہے نہیں ہے؟ بولیے مجھے، حرف میں بول رہا ہوں، ایک ایک لیٹر میں ہدایت ہے نہیں ہے؟ بلا ضرورت نازل کیا اللہ پاک نے کلام، سمجھے؟ الف لام میم کے معنی کیا ہے بتائیے؟ نہیں ہے معنی؟ نہیں ہے کیا؟ ہیں کیا؟ کس کو معلوم ہے؟ الف لام میم کے معنی کس کو معلوم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا ان کا معنی کوئی نہیں جانتا۔ اگر مقصود ہی نہیں تھا اللہ کو بتانا، یہ الف لام میم کیوں نازل کیا؟ تعجب کی بات یہ ہے
کہ دوسری آیتیں جس کا معنی ہم خود سمجھ سکتے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا، یہ آیت ہے، میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں یہ معنی۔ حضور پوچھتے ہیں جبرائیل سے اس کے کیا معنی ہیں جبرائیل، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا ذکر ہوگا، اللہ نے آپ کے ذکر کو اتنا محبوب کر لیا ہے کہ جہاں آپ کا ذکر ہوگا وہاں اللہ آپ کا ذکر ہوگا، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا۔ اس کے معنی یہ ہیں، اور نبی بات کو بھولتے نہیں ہیں۔ پھر کئی دنوں کے بعد پھر پوچھتے ہیں جبرائیل وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے معنی کیا ہیں؟ تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے آپ ہی کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے، جو آپ کا ذکر کرے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اللہ کا ذکر کیا۔ ٹھیک ہے، یہ تو وہ معنی ہیں جو عام انسان سمجھ سکتے ہیں، لیکن جب الف لام میم نازل ہوئی، یا سین نازل ہوئی، کاف ہا یا عین صاد نازل ہوا، سمجھے، حضور نے جبرائیل سے پوچھا بھی نہیں کہ اس کے کیا معنی ہیں، سمجھے، فرمایا کیا؟ میں سمجھ گیا، سمجھے، جبرائیل کو نہیں معلوم کیا معنی ہیں۔ یاد رکھو سوائے اللہ کے یہ بات حق ہے، حروف مقطعات کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی جان ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ پاک نے حضور کو ایسا قلب، ایسی عقل، ایسی سمجھ، ایسی وسعت عطا فرمائی ہے، یہ راز و نیاز کی باتیں جیسے ہی اللہ فرماتا ہے حضور سمجھ جاتے ہیں، پوری طرح سے سمجھ جاتے ہیں، اور وہ علوم سمندر کی مانند ہوتا ہے۔ پھر اس سمندر میں سے حضور جس کو اپنا قریب پاتے ہیں اس کو کوئی موتی دے دیا، کوئی مچھلی دے دیا سمندر میں سے اٹھا کر، کوئی سمندر کی کوئی چیز دے دی، پورا سمندر نہیں دیا، اس میں سے کچھ کسی کو دے دیا، کسی کو دے دیا۔ تو 70 تفاسیر جو اعتبار کے لائق ہیں، ویسے تو 500 تفاسیر سے زائد تفاسیر اس امت میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور اس معاملے میں الحمدللہ رب العالمین میری نگاہ ان 500 تفاسیر سے گزری ہے، حروف مقطعات کے تعلق سے 500 تفاسیر کا مطالعہ میں نے کیا ہے۔ اس کے بعد چند باتیں میں نے آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کئی معنی ہیں الف لام میم کے، اصل معنی صرف اللہ کو معلوم ہے، اس کے رسول کو معلوم ہے، اللہ رسول کے علاوہ اس کا اصل معنی نہ صحابہ میں سے کسی کو معلوم ہے، نہ کسی اولیاء کو میں سے معلوم ہے، یہ بات تو ہے۔ اصل معنی جو مین معنی جو بہت بڑا معنی ہے، لیکن انسان کی استطاعت کے بعد اس کے سمجھ، اس کے لیول کے حساب سے اللہ نے بہت علوم عطا فرما دیے مخلوق کو حضور ہی کے ذریعے۔ تو پہلا اے اشارتاً معنی ہے، الف انا کا الف ہے، انا میں، انا بولتے ہیں نا، انا انتا، انتا آپ، انا میں، انا۔ تو پہلا ورڈ کیا ہے؟ انا۔ تو پہلے ورڈ کا پہلا لیٹر کیا ہے؟ الف۔ یہ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں، یاد رکھیے، الف۔ اب دوسرا ورڈ ہے لام۔ اب دوسرے ورڈ کا دوسرا لیٹر کیا ہے؟ لا، اللہ کا اللہ، دوسرا لیٹر کیا ہے؟ لام میں۔ عالم یعنی علم رکھنے والا۔ اچھا، آخری ورڈ کا آخری لیٹر کون سا ہے؟ میم۔ یہ کوڈ ایسے بتایا کہ میں یہ بولوں گا نا تو پہلے ورڈ کا پہلا حروف نکال لینا، دوسرے ورڈ کا دوسرا حرف نکال لینا، آخری ورڈ کا آخری حرف نکال لینا، تو بنا یہ انا او انا اللہ عالم، صرف میں سب کچھ جانتا ہوں۔ یہ تسلی کیوں؟ اے حبیب، آپ میرے حبیب ہو، آپ میرے حبیب ہو، آپ میرے قریب ہو، آپ کو کسی معاملے میں جانکاری کے تعلق سے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں سب جانتا ہوں۔ جہاں آپ کو ضرورت پڑے گی وہ بات میں آپ کو بتا دوں گا، جہاں آپ خواہش کریں گے، جو آپ